یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ وادی اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں صورتحال بدستور ابتر ہے اور آج مسلسل 131ویں روز بھی 80 لاکھ کشمیریوں کو ظالمانہ پابندیوں میں جکڑے رکھا گیا۔ قابض حکام نے نماز جمعہ کے بعد بھارت مخالف مظاہروں کے خوف کے تحت پابندیاں مزید سخت کر دی تھی۔ میروائس عمر فاروق کے زیر قیادت حریت فورم نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر ایک مسلح تنازع ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہی حل ہو سکتا ہے۔ فورم کے مجلس عاملہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ ریاست کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بیان میں عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیں۔ متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے بعد پورے بھارت میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ شمال مشرقی ریاستوں میں کئی ریلوے اسٹیشن نظر آتش کیے گئے ہیں۔ آسام میں پولیس کی براہ راست فائرنگ سے 3 افراد مارے گئے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر پروازیں اور ٹرینوں کے آمد و رفت منسوخ اور یونیورسٹیز کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ علی گڑھ، جادو پور اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹیز کے طلباء نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے RSS کے دفتر اور آسام کے وزیر اعلیٰ اور BJP کے رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا۔ بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا CRPF نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کشمیر میں مسلسل پابندیوں کے رد عمل میں عوامی مظاہروں کی نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنی ایک رپورٹ میں CRPF نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلح مزاحمت میں بھی اضافہ ہوگا اور عارضی کیمپوں میں مقیم اضافی فورسز حملوں کا نشانہ بن سکتی ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ طاقت کے نشے میں چور ہندوتوا کے پجاریوں نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کو گزشتہ 131 روز سے محصور کر رکھا ہے، بلکہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف بھی اعلان جنگ کر کے ان کو بے دخل کرنے کی شروعات کی ہے۔ اس کے علاوہ فسطائی دور حکومت میں بھارت کے پسے ہوئے اور کمزور طبقات معاشی، سیاسی، معاشرتی اور جنسی استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انصاف پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمد سلطان بٹ کی گفتگو۔ کشمیری عوام کی تاریخ آزادی کے ساتھ وابستگی اور ثابت قدمی نے بھارت کے پالیسی سازوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ بھارت کے ظلم و جبر کا 131واں دن ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے مظلوم عوام کی فتح اور ثابت قدمی ہے۔ ہندوستان کے ظالمانہ حرکتوں کو نہ اس سے پہلے قبول کیا ہے کشمیری عوام نے اور نہ آنے والے وقت میں کریں گے۔ انشاءاللہ آزادی کی صبح طلوع ہوگی اور ہندوستان اپنے ہی اقدامات کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور پورے عالم کے سامنے رسوا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق اتحاد رکھنا ہے، ہندوستان کے کسی فریب میں نہیں آنا ہے۔ چانکیائی سیاست کے پیروکاروں کے ظلم، استحصال اور تعصب کی وجہ سے بھارت ہندو انتہا پسندی کا گڑھ بن چکا ہے اور تمام اقلیتیں اور پسے ہوئے طبقات ہندو دہشت گردی کی افریت کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔